الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام و ناظرین ذی احتشام، مجھے اس بات کا یہ احساس ہے کہ اتیان و مجیء اور نزول باری تعالی یوم القیامہ بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے کا ذکر ہو رہا تھا، اور ہم اہل سنت والجماعت اہل الحدیث سلفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات برحق ہیں، اور اس کی عظمت و کبریائی اور جلال و اکرام کے شایان شان۔ ان آیات پر گفتگو ہو رہی تھی جن آیات میں اتیان و مجیء اور نزول کا ذکر ہے، اور بعض متعلقہ علمی فوائد کا میں تذکرہ کر رہا تھا۔ مثلا آخری میری گفتگو کل ہو رہی تھی یہ کہ ملائکہ کی آمد، ملائکہ کا نزول قیامت کے دن ہوگا، اور وہ سب بصف ہوں گے، کما قال وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ اور اس طرح سے اور بھی آیات میں اتیان ملائکہ کا ذکر صریح طور پر موجود ہے۔ ملائکہ کی تنزیل کا ذکر ہے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ یہاں پر ایک علمی سوال اور نقطہ یہ ہے کہ کیا ملائکہ اہل محشر کو سب بصف ہو کر کے گھیرے ہوں گے، یا پوری روئے زمین کو اس کے اطراف و اکناف اور اس کے جوانب سے گھیرے ہوں گے؟ میں نے کہا شیخ صالح عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ وتولہ، جو عظیم عالم اور فقیہ اور عقیدے کے متخصص ہیں، انہوں نے اپنی شرح میں یہ لکھا ہے کہ فیہ قولان، اس کے اندر دو قول ہیں، دونوں ہی قول ہیں کہ اہل محشر کا وہ احاطہ کیے ہوں گے، ان کو گھیرے میں لیے ہوں گے صف بندی کر کے، اور ایک قول یہ ہے کہ پورے روئے زمین کا وہ سب بصف گھیرا بنائے ہوں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ الاظہر انہم یحیطون باہل المحشر، ظاہری قول یہ ہے کہ وہ اہل محشر جن و انس کا گھیرا بندی کیے ہوں گے سب بنا کر کے۔ تو بہرحال آیت کریمہ سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ اس دن ملائکہ اتریں گے، ملائکہ آئیں گے، اور تمامی انس و جن اولین و آخرین کو وہ گھیرے میں لیے ہوں گے، اور خود وہ صف بصف ہوں گے۔ بات آیت انعام بطور تشریح یہ ہے کہ جس آیت میں الا ان تأتیہم الملائکہ، اس ٹکڑے سے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ اللہ جل وعلا کا امر لے کر کے جو حکم اللہ تعالیٰ کا ہوگا اس کے ساتھ وہ اتریں گے اور آئیں گے۔ آگے کا متصل کلام باری تعالیٰ یہ، جیسا کہ بار بار یہ جملہ میں خود ادا کر چکا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کے درمیان فصل قضا فیصلہ دینے کے لیے آئے گا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آیت کا حصہ ہے اور یأتی بعض آیات ربک، جس کا ترجمہ واضح ہے کہ یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آئیں۔ یہ بات یاد رہے کہ یہاں حدیث کہ قرآن پاک کی تفسیر کے جو طرق ہیں ان میں سے اہم طریق یہ بھی ہے کہ قرآن کی تفسیر سنت رسول حدیث رسول سے کی جائے۔ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اس بعض نشانی جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے اس سے مراد در حقیقت طلوع الشمس من مغربها ہے، کہ جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے 10 بڑی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج اجازت طلب کرے گا طلوع کے لیے مشرق سے، کما ہوا الشام وبینہ اللہ تعالی ذلک الشمس تجری لمستقر لها ذلك التقدیر العزیز العلیم، لیکن اس کو اجازت نہ ملے گی اور سورج اپنے مغرب سے طلوع ہوگا۔ حدیث میں یہ نکتہ ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن سب ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ ایمان لانا ان کو فائدہ نہ پہنچائے گا الا کہ اسی مومن انسان کو جس میں ایمان پہلے سے رہا ہو، آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا، جیسا کہ قرآن میں اور حدیث دونوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو بہر میں یہاں مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض آیات ربک سے طلوع الشمس من المغرب مراد ہے، جو قیامت کی 10 بڑی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ دوسروں کا نام بتاؤں اور گناؤں۔ یہاں اس بات کو چھیڑنے کا ایک مقصد اور ہے کہ اس آیت انعام کے اندر جس اعتبار سے اور جس انداز سے اور جس تردید اور حرف تردید او کے ذریعہ اللہ جل وعلا کے فرشتوں کی آمد، خود اللہ رب العزت کی آمد اور اللہ رب العزت کی بعض نشانیوں کی آمد کا ذکر ہے، اس سے یہ بات قطعی طور پر طے ہوتی ہے کہ اہل تأویل کی ساری تأویل باطل اور لایانی ہے، کیونکہ وہ اپنی تأویل میں ایک بات یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ اس سے مراد امر اللہ ہے یا عذاب اللہ ہے یا لیکن یہاں یہ تردید کہ امر اللہ فرشتوں کے ذریعہ اس کا ذکر آ ہی گیا، اللہ کے عذاب کو فرشتے ہی لے کے آئیں گے، جیسا کہ کون نہیں جانتا ہے کہ حدیث سے صحیح کے اندر ہے۔ اور سورہ فجر کی اس آیت کریمہ ہی کی تفسیر میں وہ حدیث ہے کہ جہنم کو اس دن 70,000 فرشتے 70,000 لگاموں کے ساتھ کھینچ کے لائیں گے وہاں کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر یا تمہارا رب آئے یا تمہارے رب کی بعض نشانیاں آئیں۔ اس تردید کے اسلوب سے یہ طے ہو جاتا ہے کہ او یاتی رب کی یہ تعبیر بالکل ہی درست نہیں ہے اور لایانی ہے، بلکہ باطل ہے کہ او یاتی رب کا معنی مجاز حسب کا نام لے کر کے او یاتی امر ربک او عذاب ربک او رحمت ربک وغیرہ جیسی باتیں مراد لی جائیں یا اور کوئی معنی مراد لیا جائے۔ اس بات سے کہ آیتوں میں سورہ فرقان کی آیت کریمہ میں آسماں کے تشقق کا ذکر ہے، اس دن کہ جس دن اللہ کی آمد ہوگی، اس کا نزول ہوگا،
تو آسماں بدلیوں کے ساتھ پھٹ جائے گا۔ اس تشقق کے بارے میں مختصر ایک نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ یاد رہے کہ یہ تشقق آسماں کا دو مقام پر ہوگا، کما نجد ذالک فی الکتاب والسنہ، اور وہ ہے نمبر 1 بین النفختین منشقت السماء فہی یومئذ واہیہ وإذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، اور اس طرح کی آیات میں اس انشقاق اور تشقق کا ذکر ہے۔ تو پہلا تشقق سما یہ ہے بین النفختین ہوگا، اور دوسرا تشقق اس وقت ہوگا جب اللہ جل وعلا بروز قیامت بندوں کے درمیان فیصلہ کا چکتا کرنے کے لیے آیا اور نازل ہوگا۔ یہاں پر فائدے کا ایک جملہ اور کہ اللہ جل وعلا کے نزول کا ذکر اور بھی نصوص میں ہے۔ مشہور روایت صحیح مسلم کی، ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر الى آخر الحدیث۔ تو یہ نزول ہر رات کو ہوتا ہے جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہتا ہے، اور ایک نزول کا ذکر اور ہم پاتے ہیں احادیث کے اندر کہ عرفہ کے دن کی شام کو، عشیۃ عرفہ کے الفاظ ہیں حدیث میں، عرفہ کی شام کو اللہ جل وعلا شام کے وقت اللہ تعالی نازل ہوتا ہے اور فرشتوں پر مباحثات کرتا ہے الی آخر الحدیث۔ تو یہاں فائدے کی بات یہ بتانا ہے کہ یاد رہے کہ ہر رات نزول رب جل وعلا اتیان اللہ تعالی ونزولہ جل وعلا لفصل القضاء بین العباد یوم القیامہ۔ میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کر رہا ہوں، اور پھر اس خلاصے کے ساتھ کہ اللہ جل وعلا کی ان صفات کا، صفات اتیان، مجیء اور نزول کا ذکر جو کتاب و سنت کے بیشتر اور کثیر نصوص کے اندر ملتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو اس کے عظمت و کبریائی کے شایان شان ہیں، اور وہ حقائق پر محمول ہیں۔ ہاں، اس کی کسی نوع کی باطل تعویل نہیں کی جائے گی، نہ اس میں دعوے مجاز حسب صحیح ہے، اور نہ ہی کوئی اور تعویل، جیسا کہ ہمیشہ ارباب اعتبار یہ تعویل کرتے آئے ہیں، جیسا کہ خود جہمیت کے علمبردار زاہد الکوثری وغیرہ نے بیان کیا ہے، بلکہ سب کچھ حقیقت پر محمول ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا منہج ہے۔ اللہ جل وعلا کی صفات پر ایمان کے سلسلے میں ہے کہ نحن نؤمن بصفات اللہ تعالی من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل۔ هذا وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا للإيمان السليم